السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم ایک ایسے شخص کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جس نے 99 یعنی 99 انسانوں کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ واقعے میں آگے کیا ہوتا ہے وہ سننے سے پہلے ابھی تک آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو نیچے نظر آ رہے لال سبسکرائب بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس کو توبہ کی فکر لاحق ہوئی۔ اب سوچنے لگا کہ میں کیا کروں۔ چنانچہ وہ عیسائی راہب کے پاس گیا اور اس کو جا کر بتایا کہ میں نے اس طرح 99 انسانوں کا قتل کر دیا ہے، تو کیا میرے لیے توبہ کا اور نجات کا کوئی راستہ ہے؟ اس راہب نے جواب دیا کہ تو تباہ ہو گیا اور اب تیری تباہی و ہلاکت میں کوئی شک نہیں، تیرے لیے نجات اور توبہ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر وہ شخص مایوس ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ 99 قتل تو کر دیے ہیں، 99 انسانوں کو قتل کے گھاٹ تو اتار ہی دیا ہے، ایک اور صحیح۔ چنانچہ اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا اور 100 کا عدد پورا کر دیا، لیکن دل میں چونکہ توبہ کی فکر لگی ہوئی تھی اس لیے دوبارہ کسی اللہ والے کی تلاش میں نکل گیا۔ تلاش کرتے کرتے ایک اللہ والا اس کو مل گیا اور اس سے جا کر اپنا سارا قصہ بتایا۔ اس نے کہا کہ اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اب تم پہلے توبہ کرو اور پھر اس علاقے کو چھوڑ کر فلاں علاقے میں چلے جاؤ، اور وہ نیک لوگوں کا علاقہ ہے، ان کی صحبت اختیار کرو۔ چنانچہ وہ توبہ کرنے میں مخلص تھا، اس لیے وہ اس علاقے کی طرف چل پڑا۔ چل ہی رہا تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ مرنے لگا تو مرتے مرتے بھی اپنے آپ کو سینے کے بل گھسیٹ کر اس علاقے کے قریب کرنے لگا جس علاقے کی طرف وہ جا رہا تھا، تاکہ میں اس علاقے میں زیادہ سے زیادہ قریب ہو جاؤں۔ آخر کار جان نکل ہی گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کے لیے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں پہنچ گئے اور دونوں میں اختلاف شروع ہو گیا۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کیونکہ یہ شخص توبہ کر کے نیک لوگوں کے علاقے میں جا رہا تھا، اس لیے اس کی روح کو ہم لے جائیں گے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس نے 100 آدمیوں کا قتل کر دیا ہے اور ابھی اس کی معافی نہیں ہوئی، لہٰذا اس کی روح ہم لے جائیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ شخص کون سے علاقے کی طرف جا رہا تھا، جس علاقے سے چلا تھا اس سے زیادہ قریب ہے یا جس علاقے کی طرف جا رہا تھا اس سے زیادہ قریب ہے۔ اب دونوں طرف کے فاصلوں کی پیمائش کی گئی تو معلوم ہوا کہ جس علاقے کی طرف جا رہا تھا اس سے تھوڑا قریب ہے۔ چنانچہ رحمت کے فرشتے اس کی روح لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوشش کی برکت سے اس کو معاف فرما دیا۔ یہ واقعہ صحیح مسلم کتاب التوبہ باب قبول التوبۃ القاتل حدیث نمبر 2766 میں ذکر کی گئی ہے۔ معزز دوستوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس کے ذمہ حقوق العباد تھے، یعنی بندوں کے حقوق تھے، لیکن چونکہ اپنی طرف سے کوشش شروع کر دی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اسی طرح جب کسی انسان کے ذمہ حقوق العباد ہوں اور وہ ان کی ادائیگی کی کوشش کرے اور اس فکر میں لگ جائے اور پھر درمیان میں موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اصحاب حقوق کو قیامت کے دن راضی فرما دیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ساری زندگی بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہے لیکن بس ندامت کے 2 آنسو بہا لے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی روکنے والا تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بندے کی توبہ پر خوش ہوتے ہیں۔ جب گنہگار ندامت کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو آسمان پر چراغاں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے آسمانوں پر یہ اعلان کراتے ہیں کہ میرے ایک بندے نے صلح کر لی، میرا ایک روٹھا ہوا بندہ واپس آ گیا۔
حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات صمد ہے یعنی بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ایسے خالق و مالک سے بگاڑ کر زندگی گزارنے والا بڑا ہی نادان ہے۔ یہ نادان بھی اگر مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیتے ہیں۔ ان سألتنی اعطیتک، تو مانگتا ہے تو میں تجھے دیتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تعصب سے پاک ہے۔ لیکن انسان کے اندر تعصب ہے، ماں ناراض ہو جائے تو منانے میں ہفتہ تو لگ ہی جاتا ہے، باپ ناراض ہو جائے تو زور لگے گا، اور بیوی ناراض ہو جائے تو پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا نہیں ہے۔ ایک شخص نے 70 سال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دیے، اب 70 سال کے بعد ندامت سے وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ نہیں کہتے کہ میں معاف نہیں کرتا، تو نے 70 سال نافرمانی کی ہے، بلکہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اے اللہ تو معاف کر دے، تو 1 سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن شیطان کہتا ہے ہمارے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، جہنم میں جانا ہی ہے، تو کیوں نہ عیاشی اور مزے کر کے اس دنیا سے جائیں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بعض لوگ اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں اور یوں سمجھنے لگتے ہیں کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، بہت ہیں، واقعی بہت ہیں۔ اب یہ بیچارہ نادان بچہ سمجھتا ہے کہ اتنے گناہ کیسے معاف ہوں گے۔ فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی سر سے پاؤں تک گندگی میں ملوث تھا، گندگی اور نجاست میں اس کا پورا بدن لت پت تھا۔ اب وہ دریا کے کنارے کھڑا ہے اور دریا کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں کس منہ سے تجھ میں اتروں، میں تو اتنا گندا ہوں، اگر میں تجھ میں اتر گیا تو میری گندگی تجھ کو بھی گندا کر دے گی، اور میری نجاست کی وجہ سے تو بھی نجس ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ اس کے جواب میں دریا کہتا ہے کہ ارے تیرے جیسی گندگیاں ہزاروں یہاں چلتی ہیں، تو آ کر تو دیکھ، تیری گندگی بھی صاف ہو جائے گی اور میرا بھی کچھ نہیں بگڑے گا۔ ایک آدمی کے نہانے سے کیا سمندر گندا ہو جاتا ہے، دریا گندا ہو جاتا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری مثال یہی ہے، سمندر تو ایک مخلوق ہے، اس میں دنیا بھر کی گندگیاں ڈال دی جائیں تو بھی وہ ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ ساری غلاظتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہمارے گناہوں سے کیا بگڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا چھینٹا ساری دنیا کے گناہوں کی گندگی دھونے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے یہ نادانی کی بات ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کی کثرت کو دیکھ کر رحمت خداوندی سے مایوس ہو جائے۔ غرض یہ کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے طالب ہیں، اور جو لوگ رحمت الہی سے مایوس ہیں ان کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے اگر دنیا میں عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا تو ان پر اتارتا جو رحمت الہی سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اسلامی حکایات کے معزز ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹنیاں کتنی تھیں اور ان کے کیا نام ہیں۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 اونٹنیاں تھیں جن کے نام حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1 قصوہ، نمبر 2 عزبہ، نمبر 3 جداع، اور بعض نے آخر کے 2 ناموں کو ایک ہی کہا ہے۔ اس ویڈیو میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ دینے والی اونٹنیاں کتنی تھیں۔ اس سوال کا جواب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیا جائے گا، لیکن ناظرین میں سے اگر کوئی جانتے ہوں تو کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتا دیں، تاکہ جو احباب اس سوال کے جواب کے منتظر ہوں ان کو زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑے۔ بہرحال میرے دوستوں، اگر واقعہ اچھا لگا ہو تو اپنے دوست و احباب میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہی تیری خاطر ہو، الہی تیری خاطر